صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے نام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا نام بتانا اور اپنا نام لینے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ خود بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اکبر ہیں۔ اور جس چیز کو اللہ نے بڑا کہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود بڑے ہیں، ان کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت لا تدرکہ الابصار، اگر کوئی اللہ کی بڑائی کو سوچنے لگے اپنے دماغ کے اندر بھی نہیں سما سکتا۔ اللہ اتنی بڑی شے ہے، اللہ اتنی بڑی قدرت ہے کہ ہمارے دماغ چھوٹے پڑ جائیں گے، ہماری سوچ کم پڑ جائے گی۔ اللہ اتنے بڑے، اس کی قدرت بڑی، اس کے خزانے بڑے، اس کا حکم بڑا۔ لیکن میرے عزیزو، جس چیز کو اللہ بڑا کہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جس چیز کو اللہ خود کہے یہ بڑی چیز ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے دل میں خیال لانا، یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میرے عزیزو، اس کو بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کا نام سچے دل سے لیتے ہو یا اللہ کا نام جھوٹے دل سے لیتے ہو، اللہ کا نام دوسروں کو دکھانے کے لیے لیتے ہو، اللہ کا نام کسی دنیاوی فائدے کے لیے لیتے ہو، اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. کون کس وجہ سے اللہ کا نام لے رہے اور کون کس طریقے سے اللہ کو یاد کرتا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو زبان سے یا دل سے یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اکبر. اس کے مقابلے میں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں چھوٹی. اس کے مقابلے میں اکبر کے معنی وہ اتنی بڑی اور اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بالکل چھوٹی. تو میرے عزیزو کہ حدیث میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک زمین پر اللہ کا نام باقی ہے یہ زمین اور کائنات باقی ہے، اور جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کو دھول بنا کر اڑا دیں گے. زمین کو کیا کر دیں گے؟ دھول بنا کر اڑا دیں گے. قیامت کا دن آ جائے گا، دریاؤں کا پانی سوکھ جائے گا اور زمین کے جو پہاڑ ہیں آپس میں ٹکرا کر دھول بن جائیں گے، اور زمین اور جو دھول بن کر اور ذرات جو ہے عالم میں بکھر جائیں گے. جب تک اللہ کا ذکر زمین پر باقی ہے، جب تک زمین پر اللہ کا ذکر باقی ہے تو اللہ کا نام باقی ہے. اللہ کا نام باقی ہے اور زمین باقی ہے اور پوری کائنات باقی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ساری چیزیں چھوٹی ہیں. اب تم کہو گے نماز بھی تو بڑی چیز ہے نا، حج تو اس سے بڑی چیز ہے نا، اللہ کے راستے میں نکلنا اس سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا ذکر اس میں بھی ہے نا، اللہ کا ذکر اس میں بھی ہے نا. نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تم نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. اور نماز میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، ثنا اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی العظیم اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی العلیٰ اللہ کا ذکر ہے. یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے اس کے اندر؟ ارے بولو کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے کہا جس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، جس نماز میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اور جس نماز میں خلوص نیت نہیں ہے وہ نماز کالا کپڑا بنا کر اس کے منہ پہ مار دی جائے. اگر تم حج میں جاؤ گے تو حج میں بھی تو اللہ کا ذکر ہے. گھر سے نکلنے سے لے کر حج کے پورا کرنے تک تمہارے کو لبیک ہی لبیک، کیا ہے بولو؟ لبیک ہی لبیک ہے. جب مدینہ جاؤ گے تو درود ہی درود ہے. جیسے تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہو، اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں قائم کرنے کے لیے تم نکلے، اپنے دل میں قائم کرنے کے لیے
تم نکلے ہو۔ تو جتنے کے جتنے اعمال ہیں شریعت کے، ان سارے اعمال کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا دھیان موجود ہے۔ یہ سارے اعمال کی جو روح ہے، سارے اعمال کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، ارے بولو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور جس چیز کو اللہ بڑا کہے اور جس چیز کو اللہ نے بڑا کہا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خانقاہ کے عنوان سے کہ اللہ کے ذکر کے لیے کچھ اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ذکر کرنے کا سلیقہ، ذکر کرنے کا ملکہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں سکھا دے۔ تو معمول کے مطابق جیسے خانقاہ کے اندر جب آتے ہیں، عصر کے بعد ایک عمل ہوتا ہے، مغرب کے بعد ایک عمل ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد ایک عمل ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان ہونے کی وجہ سے عصر کے بعد کا جو عمل ہے تھوڑے سوال جواب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد میں جو ہے کھانے کا عمل ہوتا ہے رمضان ہونے کی وجہ سے۔ نارمل دنوں میں کچھ دین کی بات ہو کے دعا ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد کھانے کا عمل۔ رمضان ہونے کی وجہ سے مغرب کے بعد کھانے کا عمل رہے گا، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ دین کی بات اور دعا بھی رہے گی۔ تو اس اعتبار سے آج عصر کا عمل پورا کرنے کے لیے تو عصر کے تعلق سے بھئی 2-4 سوال اگر کسی نے پوچھنا بول کر آئے ہوں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہوں، اگر کوئی بات ذہن میں کہ رکھے ہوں کہ بھی اگر کسی سے پوچھے تو اچھا رہتا، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ کو پوچھیں انشاءاللہ۔ اگر مجھے آئے گا تو میں بتاؤں گا، نہیں آئے گا تو میں پھر کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ بول، تھوڑا اور قریب ہو جاؤ بھائی، تھوڑا اور قریب ہو جاؤ جی۔ درود شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو۔ رمضان کی وجہ سے وقت مختصر ہے، اس لیے جو پوچھنا ہے انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کرنے کے بعد سرانے پر مٹھے دینا جائے دینا کیا بول رہے ہیں؟ دفن کرتا نا جنازے کو دفن کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد ابھی سرانے کے پاس جائیں گے مٹھے اچھا، مٹی پڑھ کر دیتے ہیں ہاں کچھ ڈلوں میں، جی پڑھ کر دینا چاہیے، پڑھ کر دینا چاہیے، اور پڑے ہوئے مٹی کے ڈلوں کو اور داخل کرنا چاہیے۔ اور جب دفن کرتے وقت میں اگر تھوڑی مٹی ڈل جائے، یہ کہ آدمی کو زیادہ تکلیف نہ ہو تو ہر آدمی ہاتھ لگا کے اور کھڈے کو جلدی سے بھرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جیسے وہ عمل جو ہے جلدی سے جلدی پورا کرنا۔ جیسے ہی پورا کر کے ہم لوگ باہر آ جائیں گے تو پھر منکر نکیر کے سوال جواب شروع ہوں گے۔ کفن دفن میں دیر نہیں کرنا۔ بعض لوگ اس پہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے، قرآن کی کچھ آیتیں بھی پڑھتے، اور منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم بھی پڑھتے۔ یہ سارے اعمال سے آدمی جب مٹی کا ڈلا لیتا، جب مٹی کو دیکھتا تو اس کو یہ چیز یاد کرنا ہے، میں بھی تو ایسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اور مجھے بھی ایک دن ویسا مٹی لے کو آدمیاں ڈالتیں تو، یعنی کہ مردے کو جنازے کو دفن کرنے کے لیے گیا، لیکن اپنی موت کو یاد کر کے گھر آیا۔ دفن کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ اپنی موت یاد آ جائے، اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ سے توبہ کرنے والا بن جائے۔
بولو بھائی. اچھا تراوی کا یا اکیلا پڑھے سو انفراد. ایک سوال یہ بھی آیا تھا، تراوی پڑھانے والے امام صاحب کو میں مسافہ کر کے 2000 دی ہوں، اب انہوں پورا قرآن تراوی میں پڑھی نا، وہ میں میرے دادا کو بخشے جا، کیا ان کے سوال ہے؟ امام صاحب کو 2000 دے کے انہوں پڑھے سو پورا قرآن اس کے دادا کو بخش لیتا. تو میں پوچھا پوری تراوی پڑھا کہہ رہے تو 2 دن پڑھی ہوتا ہے، تو پھر کیسا بخشتا؟ اب تو پورا پڑھا نہیں نا، پورا سنیا نہیں نا، تو کیسے بخشتا؟ اگر تو پورا قرآن سنتا تو امام صاحب کے پڑھنے کا نہیں، تو سنیا سے بخشتا. اگر پورا سنتا تو امام صاحب پڑھے سو نہیں، بلکہ تو سنیا تو بخشتا. اب تو سنیا نہیں نا، اس لیے تو نہیں بخش سکتا. اگر کوئی انفرادی طور پر بھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ نیت کرے، اس کا ثواب کہ میرے باپ یا دادا کو جانا چاہیے، زبان میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی وہ اجر جو ہے وہ اس کو چلا جائے. اگر کوئی دل کی تسلی کے لیے قرآن پورا ہونے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ میں قرآن پڑھا ہوں اور اس قرآن کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی، ان غلطیوں کو تو پاک فرما، ان غلطیوں کو تو معاف فرما، اور اس قرآن کو جو پڑھا ہوں میں غلطیوں سے پاک فرما کر، اور جو ہے تو اس کو قبول فرما کر فلانے میرے دادا یا دادی یا باپ اور چچا کے روح کو، اس کے ثواب کو مرحمت فرما. ایسا بھی بول سکتے. اگر ایسا نہیں بھی بولے، اگر نیت کر کے پڑھ لینے سے بھی ثواب اس کو پہنچ جاتا. لیکن اللہ رب العزت پڑھنے والے کو محروم نہیں کریں گے. پڑھنے والے کو بھی پورا ثواب رہے گا، اور جس کے لیے بخشا جائے گا اور اس کو بھی اللہ پورا ثواب دیں گے. اللہ رب العزت بڑے مہربان اور کرم کرنے والے. اور بولو بھائی. بیر کا پتہ جی، وہ صابن نہیں لگانا. زندہ آدمی صابن لگاتا ہے، مردے کو جو ہے نا صابن نہیں لگانا چاہیے، اس لیے بیر کا پتہ استعمال کرتے ہیں. بیر کا پتہ میل کو کاٹنے والا ہوتا ہے. بیر کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ میل کو کاٹنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس پتے کو ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عرب کے جنگلوں کے اندر بیر کے ہی پتے ملتے تھے، اس لیے انہوں بیر کے پتے سے نہلائے، اور وہی سلسلہ یہاں تک آیا ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیر کا جھاڑ ہے وہاں پر، کہ کیا بولتے ہیں اس کو، سدرۃ المنتہا پر، اور ہر پتے پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا ہے. جب تک اس کا پتہ وہاں رہتا ہے اور اس کی زندگی یہاں باقی رہتی ہے، وہاں پتہ جھڑ گیا تو انہیں بھی یہاں جھڑ جاتا. تو اس لیے بیر کے پتے میں نہلانا، اس کا پتہ اس کو لگ جاتا. یہ سب خیالی باتیں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب. بیر کا پتہ اس لیے نہلاتے، وہ بیر کا پتہ میل کو کاٹنے والا ہوتا ہے. صابن جو ہے، صابن کے حقدار زندہ لوگ ہیں. ہاں جی، نہیں لگانا، زندے لگا لینا. ہاں اوپر 2-4 ڈالے جا. یہ تازہ خبر ہے معلوم ہونے کے لیے. ایسا نہیں کہ بھئی تم 1000-1500 کے لے آ کے اس کو سیرا بنا کے ڈالو. 2-4 پھول دوسروں کو سمجھنے والوں کے لیے یہ تازی خبر ہے، معلوم ہونے کے لیے 2-4 پھول ڈالنے سکتے. اسے کہتے ہیں شیخ سے کیسا استفادہ کرنا، انعامات کے ذریعے شیخ سے استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی عمل ہے کیا؟
روحانی اعتبار سے واٹس ایپ کال کے ذریعے تو بات کرتے ہوئے رہے، لیکن روحانی اعتبار سے ترقی کے لیے کچھ اذکار یا عمل کہ شیخ جی کا تو کیا ہے، اسے کیسے استفادہ کرنا، تم کیا سمجھے شیخ کا؟ تو ہاں شیخ بولے تو ایک عام زبان میں کیسا ہے، میں بار بار یہ بات بولتے رہتا ہوں، ایک آدمی کھیتا اور مڑیاں کے راستے کو چلتا ہے، وہ بہت پھسلن کا راستہ ہے، کھیتا میں جو روز چلتے رہتے ہیں تو انہوں آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ پہلی بار کون تو گیا تو ان پواں پھسل کو پڑنے کا اس کو کیا رہتا، ڈر رہتا، پواں پھسل کو پڑنے کا کیا رہتا، ڈر رہتا جی۔ تو شیخ ایسے بنانا، شیخ جو ہے ایسے بنانا جو ہمیں دین پر چلنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے آسانی ہو، کیا کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے آسانی ہو۔ اب جیسے کوئی دن نیا آدمی آیا، پرانا آدمی چلے جاتا ہے رستے میں، تو پیچھے کیا کرے گا، اس کے کندھے پہ اگر ہاتھ رکھیں گا تو ان بھی نیچے پڑے نثر کا سامنے چلے جاتا، نیچے پڑے نثر کا سامنے چلے جاتا جی۔ تو جس آدمی میں خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کی بات بتانے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اتباع سنت پر موجود بھی ہو اور بڑوں کے ذریعے سے اگر اس کو اجازت بھی ملی ہو، یہ دوسروں کے اصلاح کا کام کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم جو قریب میں ہے اور ان کو اپنا شیخ بنا سکتے ہیں۔ اور اس سے ان سے استفادے کے لیے فون وغیرہ تو بہت دور کی چیز ہے، یہ تو بہت بات کی بھی چیز ہے کہ اصل چیز ہے صحبت، اصل چیز ہے۔ جیسے آخری جمعرات کے عنوان سے آپ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں جی، اب اس خانقاہ سے آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور آخری جمعرات کے عنوان سے یہاں پر آ جاتے ہیں، پورا مہینہ آپ لوگ دور رہتے ہیں، لیکن مہینے میں ایک بار آتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھنا، اگر کچھ پوچھے بھی نہیں، کچھ بات بھی نہیں کرے، اگر آ کے تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھ گئے تو بھی اللہ رب العزت اس کے لیے روحانی قوت عطا فرما دیں گے اس صحبت کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ایمان والے لوگ موجود تھے ان کا درجہ صحابیت کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ ہیں، اول سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 2-4 دن پہلے ایمان لے آئے، ان کو صحبت 21 بار ملی، ان کو صحبت 21 بار ملی، لیکن وہ ایک بار کی صحبت میں پوری دنیا میں قیامت تک جتنے بڑے اللہ والے بزرگان دین آئیں گے ان سب سے بہتر ہو گئے، ان سب سے کیا ہو گیا نا جی۔ اب جو ہے سارے صحابہ کے بعد میں کہ تابعین، طب تابعین، اولیاء اور جو ہے قطب، ابدال، اللہ کے ولی اور نیک بندے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کی نیکیاں ملا کر اس آخری والے صحابی کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا چیز ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کیا ہے، بولو، صحبت کا اثر ہے۔ حالانکہ انہوں تھوڑی دیر رہے، حالانکہ انہوں کیا رہے، تھوڑی دیر رہے، صحابیت کا جو مقام ہے جو صحبت سے نصیب ہوتا، اور اسی طریقے سے یہ جو شیخی ہے اور یہ جو طریقت ہے یہ صحبت سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اور فون پہ جی مرید ہوا اور ان ادھر ہیں ادھر ہیں اور فون پر ہی تعلق ہے، فون پر ہی تعلق ہے، ہمارے الیاس کو منصب کیا بولتے معلوم، فون پر شادی ہوئی، بچے بھی فون پر ہی چل رہے ہیں، اور ادھر ہی چاہیے ادھر ہی سے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت جو ہے اچھا مذاق کرنے والے بزرگ ہیں، اگر آدمی کسی سے بیعت کا تعلق قائم کرے اور وہ صحبت میں نہ جائے تو وہ بالکل وہ اس نکاح کی طرح ہے، بس فون پہ نکاح اور فون پہ زندگی چل رہی ہے، ان ادھر ہے اور ان ادھر ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جی۔
تو شیخ سے فائدہ اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آدمی بیت ہو وہ صحبت میں آئے، صحبت میں آ کر کہ زندگی میں کام آنے والے مسئلے پوچھے. اجی میں نماز پڑھتا ہوں، دھیان جمتا نہیں، کیا کرنا؟ اجی میرا بچہ نماز پڑھتا نہیں، کتنا بولے تو سنتا نہیں، میں کیا کروں؟ اجی میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، میں اس کے ساتھ لڑتا نہیں جھگڑتا نہیں، لیکن روز میرے سے لڑتا رہتا، میں اس کو کس حکمت سے مطلب اس کو یہ کرنا، وہ کام پوچھنا جو کام اب ہمیں سما فجر کرنا. اجی سے خطبہ آتا، اب خطبے کو میں کیسا کرنا، خطبہ میں کیسا گزارنا جی. اور اسی طریقے سے میں بیپار کرتا ہوں، اور بیپار میں میرے کے دو جو پارٹنر بھی ہیں، اور وہ پارٹنراں کا ایسا معاملہ ہے، تو اس میں حصے بانٹنا کہ ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کے معاملے میں کیسا کرنا. مجھے جو ہے کہ صبح شام نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن سنتاں پڑھنے ٹائم ملتا نہیں. نماز میں کھڑے ہوتا ہوں، سنتوں کو دھیان جمتا نہیں، میری نظر ادھر ادھر چلی جاتی ہے، مجھے کیا کرنا؟ یعنی کہ ایسی چیزیں معلوم کرنا، اب پریزنٹلی اسے کام آنا، پریزنٹلی اسے کیا کرنا؟ کام آنا. حضرت میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میری جور نکو بولتی ہے، میں کیا کرنا؟ حضرت میں جو ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے امی با نکو بولتی ہیں، میں اس وقت میں کیا کرنا؟ یعنی کہ ایسی حکمت کے باتیں پوچھنا، اسے حکم پر قدم اٹھانا آسان ہونا، اسے حکم پر قدم اٹھانا کیا کرنا؟ آسان ہونا. جیسے کہ ابھی سوال کریں کہ بھئی جنازے کے سلسلے میں، تو بھئی ضروری ہے کہ بھئی ماشاءاللہ کہ آدمی مٹھی بھی دینا چاہیے، اور مٹھی کس تصور سے دینا چاہیے. ایسے سوال جو ہمیں کام آئیں، ہم اس پر کچھ عمل کریں، اور جس کے کرنے سے ہمیں ہدایت کا راستہ کھولے. تو اپنے پیر طریقت سے، اپنے مرشد سے فائدہ اٹھانا بولے تو سب سے پہلی چیز صحبت میں آنا. صحبت میں آ کے خالی گچوک بیٹھ کر گئے تو بھی روحانیت کو قوت ملتی، روحانیت کو قوت ملتی. اور دوسرا ایسا سوال کرنا جو اسے اس دن میں یا اگلے آنے والے مہینے میں ضرورت پڑنے والا کام ہے. یہ ایک عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہے، عمل کرنے میں مشکل. میں چل رہا ہوں، چلتے چلتے پھسل کر پڑھ سکتا ہوں، چلتے چلتے پھسل کر پڑھ سکتا ہوں کہ کیا مشکل آتی ہے. اس لیے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سہارا لینا اور جو ہے اپنے مرشد سے لینے والا کام ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب ذکر کا وقت ہوا میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور معمول کے مطابق ذکر کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ گھڑی میں ٹائم 1:15 بج رہے ہیں، اس میں کتنا ہوا بھائی؟ 6 بجے. اچھا ایک سوال اور بولو بھائی، ایک 5 منٹ اور بھی. زمانے کے اعتبار سے بچوں کو انگریزی پڑھائی کے لیے زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں، مدرسے کے لیے کم دے رہے وقت. جیسا ہمارا بچہ کلکٹر بننا ہے ایسا یہ، مگر ان کو صحیح طریقے سے ماں باپ وقت نکال کے پڑھانے وہ بہتر ہے. اچھا بھائی دیکھو، دنیا کی جو تعلیم ہے وہ دلانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ گناہ کی بات کب ہوتی ہے بولے تو دین سکھے نہیں سر کا، خالص دنیا سکھائے تب گناہ گار بنیں گے. ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھائے، ماں باپ کا حق ہے کہ اچھا نام رکھے، ماں باپ کا حق ہے نیک لڑکی دیکھ کر شادی کرے. جو دین کی تعلیم میں قرآن، مسائل، نماز اور جو ارکان ہیں 5 ہمارے، ان کے متعلق برابر اور احکام جو ہے اسے سکھانا، یہ ماں باپ کا حق ہے. یہ ایک چیز میں بھی کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت میں باپ اور ماں کا دامن پکڑیں گے. اسکول کالج کی تعلیم دلا سکتے، لیکن ٹیوشن کے طور پر دینی تعلیم بھی لگانا، وہ جس طرح سے لگاتے آپ اپنے طریقے اختیار کر کے ان کو پڑھانے کی کوشش کریں. یا بہتر ہے 1 سال پڑھائی بند کرا کے، 1 سال پڑھائی موقوف کرا کے، اور 1 سال مدرسے میں رکھو یا کسی استاد کی نگرانی میں رکھو، اور جو اس کو پورا تعلیم دلاؤ، بالکل چھوٹے پن میں نہیں، جو اس کو ذرا اچھی سمجھ آ جائے. یعنی کہ 9th کے بعد ہو، 10th بعد میں پڑھا لینا، یا 10th کے بعد ہو انٹر میں ایڈمیشن بعد میں کر لینا. یعنی کہ ایسے وقت میں جب بچہ اچھا سمجھدار ہو،
1 سال کے لیے اسے پوری تعلیمات دلا کے پھر اگلی تعلیم کے لیے اسے بھیج سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی حکمت ہے اپنے بزرگوں کی۔ جی کچھ بول رہے تھے؟ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، ایک نقطہ اس کا ٹکڑا، اس کا لوٹا، اس کے بعد یہ لڑکے کی شکل میں جاتا ہے یا لڑکی کی شکل میں جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کیا دیا ہے؟ اچھا، شکل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صورت اور شکل ہم بنانے والے ہیں۔ شکل اور صورت، کبھی بچہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی بچہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے۔ مرد بچہ ہے تو بھی ماں کی شکل میں آتا ہے، اور عورت بچی ہے تو بھی کس کی شکل میں آتی ہے؟ باپ کی شکل میں آتی ہے۔ یہ شکل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے جی۔ لیکن حدیث میں یہ ہے 4 مہینے کے بعد اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام یہ ایک فرشتے کے ذریعے سے آ کر اس کو روح پھونکیں گے اور اس کی روح پھڑکنے لگے گی۔ اس کی روح کیا ہوگی؟ پھڑکنے لگے گی، اور تب جو ہے اللہ تعالیٰ جس شکل میں اس کو ڈھالیں گے اور وہی شکل کے ساتھ اور وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم نے دبا دبا کے اس کی ناک کو سیدھا کر دیا، نہیں تو مکڑا ہوتا، یا اس کی پیشانی ایسی تھی، ہم نے دبا دبا کے بچپن میں اس کو صحیح کر دیا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے اس میں یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو کیسے بننا تھا، کیسے ہونا تھا، وہ متعین کر دیا، اور اسی شکل پر اللہ تعالیٰ اور اس کو ظاہر اور باقی رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے چائنا والے اور اسی طریقے سے افریقہ والے کہ وہ ان لوگوں کے بچوں کو اگر ہم بولتے ہیں کہ تمہارے بچے ایسے کیوں، بولتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ناک اور چہرہ انہیں کچھ دباتے نہیں، وہ جس حال میں پیدا ہوتا ہم اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے ایسے ہیں۔ تو اب جیسے ہمارے علماء فرماتے ہیں جی کہ درمیانی بات کہ چاہے وہ ہمارے علاقے والا ہو چاہے افریقہ والا ہو، اسی صورت پر ہوتا ہے جس صورت کو اللہ رب العزت اسے بخشنا چاہیں گے۔ البتہ 4 مہینے کے بعد اس کی روح میں اس کی روح پڑھ کر اور وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے اور اسی وقت سے اور رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ذکر کر لیں گے انشاءاللہ، اور ذکر کے بعد مراقبہ ہوگا، اور پھر مراقبے کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی انفرادی دعا کر لیں، انفرادی دعا کر لیں۔ انفرادی دعا کے بعد پھر مغرب کی نماز جیسے فرض نماز پوری ہوگی، فرض نماز کے فوراً بعد دعا ہوگی۔ فرض نماز کے، کیونکہ تھوڑا پانی وانی بھی پی لیں گے اور دعا کرنے میں ذرا دم بھی آئے گا، تو انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً بعد دعا ہوگی۔ اور اب جو ہے نا ذکر ہوگا، ذکر کے بعد مراقبہ، مراقبے کے بعد اور آپ لوگ اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر دعا وغیرہ کر لیں، اور مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہے اور وہ افطاری بھی فرما لیں۔ اور جو لوگ چاہیں گے کہ بھائی کہ ہم رات کو یہاں پر قیام کرنا ہے، ان کے لیے سحری کا انتظام ہے، اور آج عشاء کی نماز انشاءاللہ آدھا گھنٹہ دیر سے بھی رکھی گئی ہے، اور مغرب کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے ضروریات سے فارغ ہو لیں گے، تو پھر استغفارات بھی ہے جاگنے کی، تو انشاءاللہ ساتھ مل کر جاگ کے اور پھر رات میں بھی دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اگلے مہینہ جو ہے آخری جمعرات ہے، یہ اپریل کا اسی مہینے میں آئے گی، یعنی کہ اس بار تھوڑا قریب میں آ جائے گی، رمضان ہونے کی وجہ سے اب بلا لیا گیا ہے، ورنہ مہینے کی جو آخری جمعرات ہے 25 تاریخ میں رہے، اور اس میں سب لوگ انشاءاللہ، اور یہ جو ہے پھر وہ پہاڑ پر ہی ہوگی، رمضان میں اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر بلایا گیا ہے، تو آپ کو اگلے مہینے اسی مہینے کی آخری جمعرات کو اور پہاڑ پر اور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچنا ہے، تو پہنچیں گے سب انشاءاللہ۔ یہ کرسی اندر رکھ۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد الا اللہ کا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ اللہ۔ یہ ذکر بالجہر ہے اور یہ ذکر کی مشق ہے، اور اپنے گھروں پر بھی جس کو جو سبق دیا گیا وہ اپنے اعتبار سے پورا کرنا ہے۔ جی تھوڑا قریب ہو کر بیٹھو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من قول لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا معبود لا مقصود لا مسجود لا مطلوب لا الہ الا اللہ 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 الا Allah, illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. इसमें ज़ात बारी ताला सबसे बड़ा नाम, बरकत वाला नाम, हमें पालने वाले कौन, हमारी हिफाजत करने वाले कौन, फिर उस अल्लाह का नाम लो, अल्लाह 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 अल्लाह
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह से अत्तहियात में बैठते हैं उस तरीके से बैठो और सीधा गुड़गा खड़ा कर लो। जो लोग माजूर हैं कोई बात नहीं, और अपनी मुंडी सीधे गुड़गे पर डालो, आंखें बंद करो। अल्लाह ताला से इस तरह से बात करना है। इसको मुनाजात भी कहते हैं, मुराक़बा भी कहते हैं। हर नमाज से पहले या नमाज के बाद थोड़ी देर अल्लाह ताला से इस तरह से क़ल्बी तौर पर मुतवज्जे होना। चंद बातें मैं बोलकर बताता हूँ, आप ये समझना कि मैं ही बोल रहा हूँ। आप ये न समझो कि मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, आप अपने दिल में ये समझो मैं अल्लाह से इस तरीके से बात कर रहा हूँ। आंखें बंद करो, ज़बान हिलाना नहीं, सिर्फ दिल से बात करना। ऐ अल्लाह, तेरे फजल से ज़िक्र की मजलिस के लिए तूने बुला लिया, मेरे ज़िक्र करने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। टाइम टाइम पे कोई चीज़ आड़े आती हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकूँ। अल्लाह, तेरे सामने अब नियत करता हूँ मैं मौत तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान कंट्रोल नहीं है, बच्चों को कुछ भी बोल देता हूँ, बीवी को भी अल्लाह देता हूँ, आलिमों को, इमाम मुअज्जिनों को, अल्लाह वालों को, नेक लोगों को भी बुरा भला बोलता हूँ। अल्लाह, मेरी ज़बान की हिफाजत की तौफीक दे। मैं बोलना नहीं चाहता, शैतान मेरे से बोलने लगा था। गीबत के बातें, गंदे बातें, बुरे बातें, चुगली के बातें अल्लाह मेरे मुंह से हो जाती है। अल्लाह, मैं बचना चाहता हूँ, कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से होता नहीं। अल्लाह, तो अपने फ़ज़ल से, तेरी कुदरत से मुझे ज़बान पर कंट्रोल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, मैं दरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना चाहता हूँ। जब भी बोल ले तो हो सकता नहीं। अल्लाह, मुझे दरूद की कसरत की तौफ़ीक़ अता फरमा।
اے اللہ میں تیرے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرے کنے پیسے بھی ہے، لیکن اللہ شیطان آڑا پڑتا ہے، میرے اندر پتہ نہیں ایسی کون سی برائی ہے، میں تیرے راستے میں پیسے بھی خرچ کر سکتا نہیں۔ اللہ تیرے رضا والے کاموں میں پیسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد میں امام ہے، میں قرآن پڑھ سکتا نہیں، روز ایک آیت پڑھا تو بھی پڑھ لے سکتا ہوں میں، اللہ میں کئی پڑھ سکتا نہیں، اللہ تو توفیق دے، اللہ میرے کو دور کرنا کو اللہ تیرے سے، اللہ کب تک دور رہنا اللہ میں تیرے سے، مر کو ایک دن تیرے پاس آنے کا چاہنا۔ اے اللہ ہماری مسجد میں امام ہے، مجھے اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے، روز ایک آیت پڑھتا ہوں اللہ میں، میرے بچوں کو قرآن سکھا دے، مجھے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے فرصت بھی ہے، اے اللہ تو مجھے بلا لے، اللہ تیرے دین کے راستے میں بلا لے، تیرا دین کا کام کرا لے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما، چاڑی چغلی سے میری زبان کو بچا دے، گندی نیتوں سے وسوسوں سے میرے قلب کو بچا دے، جھوٹ سے میری زبان کو بچا دے، حرام سے میری کمائی کو بچا دے۔ اللہ میرے دل میں تیری محبت بڑھا دے، اللہ پتہ نہیں دل میں میرے کیا کیا محبتاں بھر کو ہے، دنیا کا پورا کچرا بھر کو ہے اللہ میرے دل میں، تیری سچی محبت ڈال دے اللہ۔ اللہ تجھے حاضر ناظر جان کر تیرے سامنے بیٹھا ہوں اللہ میں، ابو تیرے علاوہ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، اللہ تو ہی مجھے بچا لے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ میرے اس مجلس میں آنے کو قبول فرما، ذکر کرنے کو قبول فرما، اس رمضان کو میرے حق میں قبول فرما، اور ہمارے اہل خانہ تمام رشتہ دار دوست احباب کو بھی قبول فرما، تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے اللہ میری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی نئے ساتھی بیت ہونے کے لیے آپ کو کیا اسی مجلس میں کر لیں گے؟ کوئی بیت ہونے کے لیے آئے ہیں ساتھی؟ ٹھیک ہے بھائی، اپنے اپنے آپ کو دے آؤ، آ جاؤ۔ کوئی اور ہے کیا بھائی؟ جیسے میں کہوں ایسے کہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، شرک و بدعت سے، کفر و ضلالت سے۔ اے اللہ میرے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ میں بیعت کرتا ہوں سید عظمت اللہ کے ہاتھ پر، ان کے مشائخ سے، میرے مرید ہونے کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کہ جو ساتھی نئے سے بیعت ہوتے ہیں ان کے لیے 2-3 اہم کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ صبح شام لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھا کر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر مہینہ آخری جمعرات کو پہاڑ والے مدرسے پہ ذکر کی مجلس اسی طرح سے ہوتی ہے، عصر تک وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی قرآن آپ پڑھے ہوئے ہیں تو روزانہ قرآن 1 پارہ یا 3 پارے پڑھتے رہیں، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ باقی آپ جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اس محنت میں موت تک جمنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا بھئی اپنے اپنے اعمال میں لگیں، پھر روزہ افطاری کرنے کے بعد انشاءاللہ دعا۔
بھی ایک اعلان سن لو، آج آخری تاخرات ہے بھائی، آج عشاء کے لیے جاگنے کی نیت سے آؤ، آدھا گھنٹہ نماز میں دیر کی گئی ہے، 8:45 بجے جماعت ہوگی، آج آخری تاخرات ہے، جو ہے تیاری کر کے گھر میں نیت کر کے آؤ، انشاءاللہ آج رات کو جاگ کر اللہ کو ہم راضی کریں گے، اور ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد سب کے لیے کہ کھانے کی ضیافت ہے، زیادہ آواز نہ کریں اور زیادہ کھانا نیچے نہ گرائیں، اکرام کے ساتھ اور جو ہے کھانا کھائیں، لیکن کھانا کھانے سے پہلے اور اپنی مغرب کی سنتیں بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، اور ہمارے لیے بنایا گیا ہے کھانا کہ ہم اطمینان کے ساتھ جو ہے سنتیں پڑھ کے کھانا تناول فرمائیں، جو خدمت والے ساتھی بھائی اور اچھا ساتھ دے کر اکرام کے ساتھ اور کھلائیں۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا ان کو قرضوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما، اے اللہ ہمیں دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت میں تیرے رضا والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، انجانے میں ہوئے سے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان کر ہوئے سے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن یاد کرنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ پہلے قرآن پڑھنے والا بھی بنا دے، قرآن سے لگاؤ عطا فرما، اے اللہ قرآن کی سچی الفت عطا فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر نماز کے لیے مسجد میں آنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ہمیں دنیا اور آخرت میں ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے پورے منڈل کے لیے خیر عطا فرما، فتنے فسادات کو ختم فرما، اللہ ہمارے ضلع کے لیے بھی اللہ یہ دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمارے پورے صوبہ اور ملک کے لیے فتنے فسادات کو ختم فرما، امن عطا فرما، اے اللہ آنے والے الیکشن میں اے اللہ ایسے لوگوں کا تو انتخاب فرما جو انسانیت کے لیے بہتر ہو، اللہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو، دین اسلام کے لیے بہتر ہو، اے اللہ ہمارے ملک اور صوبے کے لیے بہتر ہو، اے اللہ ایسے لوگوں کا تو انتخاب فرما، اے اللہ چننے والا تو ہے، کامیابی اور ناکامی تیرے قبضے قدرت میں، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، نوجوانوں کے لیے اللہ ہدایت کی راہ سے آراستہ فرما، اے اللہ بچوں کے لیے شاندار مستقبل عطا فرما، اے اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ نوکری والوں کے لیے دن بدن ترقی نصیب فرما، تاجروں کی تجارت میں اے اللہ برکت اور ترقی نصیب فرما، اے اللہ مزدور کی مزدوری میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی غریب نہیں ہے
ہمارے دل سے یہ غریبی کے احساس کو نکال دے اللہ۔ اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں ہم غریب ہیں بلکہ برا خیال پڑ گیا۔ اللہ ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ جس کے پاس 2 ہاتھ سلامت ہوں، جس کے پاس 2 پیر سلامت ہوں، جس کے پاس 2 آنکھیں سلامت ہوں، اللہ جس کا دماغ سلامت ہو، اللہ وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں یہ گندا خیال، یہ شیطان کا خیال ہمارے دماغ میں آ گیا، ہمیں غریب ہیں بول کے۔ اللہ تو ہمیں دلوں کا غنی کر دے۔ اللہ اس برے وسوسے کو ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہ تیرے دین پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تجھ سے لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم پر رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، نصرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہلی مرکز کی حفاظت فرما، دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ ہمارے بیتم چلے کے دونوں مدرسے، لڑکیوں کا لڑکوں کا، اور بہت سارے مکتب جو بیتم چرلے میں چل رہے ہیں، ہر مسجد میں جو چل رہے ہیں، اللہ ان مکاتب کی بھی حفاظت فرما، مدارس کی بھی حفاظت فرما، خانقاہ کی بھی حفاظت فرما۔ حاضرین مجلس کی کس کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اللہ بڑی عمر کے لوگوں کی عمروں میں برکت فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر والا رمضان بنا دے، برکت والا رمضان بنا دے۔ اے اللہ نصرت حق ہمارے حق میں فیصلے فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویحوں کو قبول فرما، سحری افطاری کو قبول فرما۔ اے اللہ سحری میں افطاری میں جن جن بھائیوں کی دعوتیں چل رہی ہیں، اللہ ان دعوت کرنے والوں کو بھی قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کی اس دعا میں قریب سے آنے والوں کو بھی قبول فرما، دور سے آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اللہ غیب سے ہمارے لیے انتظامات فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت و نوافل کے بعد انشاءاللہ کھانا تناول فرما لیں، تیاری کر کے عبادت کی نیت سے طاق رات کے لیے تشریف لائیں۔